ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں۔ آبراہ ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط، ایران ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے دستبردار ہوگا، جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام پر بات چیت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ایران امریکہ کی رضامندی پر آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ مذاکرات میں پاکستانی باضابطہ ثالث ہے تو جنگ خاتمے کی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے دے دی ہیں۔ ایران نے امریکہ سے حملے روکنے کی ضمانت مانگ لی، محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبدہ ہرمز کھولنے کی پیشکش۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے نئی تجاویز میں کہا ہے کہ جوہری پروگرام پر بات چیت بعد میں ہوگی، پہلے پابندیوں میں نرمی چاہتے ہیں۔ امریکہ نئی پیشکش پر کھلے ذہن کے ساتھ آئے تو اسی ہفتے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا۔ مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ جنگ خاتمے کی نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے دی۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ ایران سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑنی ہے یا نہیں، امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ 60 دنوں کی مہلت ختم ہونے پر ٹرمپ کا امریکی کانگریس کو خط، کہا 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی، تنازع ابھی مکمل حل نہیں ہوا، 60 دنوں میں وہ ایام شامل نہیں جن میں سیز فائر ہوا، اگر دوبارہ حملہ کرنا ہوا تو مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک برسٹی کے نام لکھے گئے خط پر فیصلہ آج ہوگا۔ ڈیل یا تباہی، صدر ٹرمپ کے ایران کے لیے 2 آپریشن جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، ایران سے فون پر بات چیت جاری ہے، وہ ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ فلوریڈا میں خطاب کے دوران کہا ایران جنگ سے نکلنے کی جلدی نہیں، مشکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی، ہم دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے ٹکڑے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کی قیادت باقی نہ رہنے پر افسوس ہے، وہ بہت اچھے لوگ تھے، ایران کی قیادت ماری جا چکی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کس سے کریں۔ ایرانی جہاز پر قبضہ کیا، ایسا لگتا تھا جیسے ہم بحری قزاق ہوں۔ آبدہ ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز رکے ہیں، یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمت کم ہو جائیں گی۔ ہمیں اس جنگ میں نیٹو سے کوئی مدد نہیں ملی، حالانکہ ہم ان پر اربوں کھربوں ڈالر کا خرچ کرتے ہیں۔ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے، ایران مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا تحریری بیان، کہا کاروباری افراد ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حکام سے ایران کے خلاف جنگ میں ہونے والے مظالم کا حساب مانگا جائے۔ اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں کہ آبدہ ہرمز بند کر کے ہمسایہ ممالک کو امریکہ سے پاک مشرق وسطیٰ کا تحفہ دیں گے۔ خلیج فارس اور آبدہ ہرمز میں ایران کی حکمت عملی کا مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہے۔ ایران جنگ میں امریکہ کو $2.8 بلین کا فوجی نقصان ہوا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈی کی اربوں ڈالر کے فوجی نقصان کی تصدیق۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی عرب میں امریکی بیس پر حملے میں $70 کروڑ کا واکسر ریڈار طیارہ تباہ ہوا۔ کویت میں فرینڈلی فائر سے امریکہ کے 3 F-15 طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی حکومت نے حقائق چھپانے کے لیے سیٹلائٹ تصاویر بلاک کر دی۔ 61% امریکی شہریوں نے ایران پر حملہ غلط قرار دیا۔ فیصلہ صرف 36% کی حمایت واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کے سروے کے مطابق 90% ڈیموکریٹس اور 71% آزاد افراد نے جنگ مخالفت میں رائے دی۔ ریپبلکن پارٹی کے 19% افراد نے بھی جنگ کو غلط قرار دیا۔ 48% نے ایران سے امن معاہدے کا کہا، چاہے وہ کوئی بری ڈیل ہی کیوں نہ ہو۔ 46% چاہتے ہیں ایران پر دباؤ ڈالا جائے۔ مئی 2006 میں ایسے سروے میں 59% امریکیوں نے عراق کے ساتھ امریکی جنگ کو غلط قرار دیا تھا۔ 1971 کے گیلپ سروے میں 10 میں سے 6 امریکیوں نے ویتنام جنگ کو غلط قرار دیا تھا۔ مشکل عالمی حالات کے باوجود پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ مستحکم۔ SSCP کے مطابق رواں مالی سال میں اسٹاک ایکسچینج میں IPOs کی تعداد 12 ہو گئی۔ مقامی سرمایہ کاروں کی مضبوط شرکت سے مارکیٹ کا اعتماد برقرار رہا۔ اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا دن 2.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज का दौरा, अकाबिरीन से मुलाकात की, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से आगाह किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर, कहा कि तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम कल सुबह खुसूसी दुआ के बाद होगा। वज़ीर पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। ट्रैफिक की आसानी के लिए 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। दोनों अतराफ 62 किलोमीटर तवील ड्रेन भी बनेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहयात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और उनकी बेवगान को ताहयात इजाफी मराद के कानून में गुंजाइश नहीं। रिटायरमेंट पर पेंशन और दीगर मराद मुरवजा कानून के मुताबिक ही मिल सकती है। वजीर खजाना या चीफ सेक्रेटरी मराद और पेंशन के हवाले से कोई इख्तियार नहीं रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।